السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ۔ میں آپ سے کوشچنس کرنا چاہوں گی کہ بجٹ آیا ہے جی اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہر دفعہ بجٹ ایک دم آؤٹ آتا ہے۔ اس کو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو عوام ہے اس کے لیے کچھ ریلیف دینا چاہیے، اور یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ عوام بھی بیچاری اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے اور بجٹ سے پہلے ہی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے تھی۔ بڑا ویلڈ کوشچن ہے۔ جون کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ بجٹ کے لیے ہوتا ہے، اس دفعہ بجٹ آیا ہے اور میں پچھلے 50 سالوں سے بجٹ سے بالکل، کیونکہ پروفیشنل زندگی پہ بھی مجھے بجٹ اور فائنانس سے چونکہ میرا تعلق رہا ہے اور آج بھی تعلق ہے، تو میں بجٹ کو ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں۔ کوئی بجٹ ایسا نہیں آیا کہ جسے گورنمنٹ نے پیش کرتے ہوئے کہا اس سے اچھا بجٹ کوئی نہیں آیا اس سے پہلے، اور اپوزیشن نے نہیں کہا اور نہیں آیا، اس سے برا کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ بجٹ کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا۔ دیکھیے جیسی سرکاریں آ رہی ہیں ایسی ہی آتی رہیں گی، بجٹ کے یہ مسئلے آتے رہیں گے، مہنگائی بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی۔ ہمارے 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھی ہے، یوکرین کی وار کے بعد فوڈ آئٹمس مہنگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس وار کے اوپر فیول کی پرائسز مہنگی ہوئی ہیں، کوکنگ آئل جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور مہنگی ہوتی چلے جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ورلڈ کے اندر ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری چونکہ امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہے، تو ہمارا جو پیسے اتنے ہمارے پاس بچتے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے بچتے نہیں، اور زیادہ ویلیو ایڈڈ آئٹم ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے، حالانکہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ویلیو ایڈڈ آئٹم ایکسپورٹ کریں تو ہم $200 بلین کی صرف ہم ٹیکسٹائل اور لیدر کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، صرف ان آئٹم۔ باقی کے آئٹم لے لیں تو $400-500 بلین کی کرتے ہیں، ہم لیکن کر ہماری سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے نا کہ بھئی جو انڈسٹریل والے لوگ ہیں ان کو ایسا کچھ ریلیف دیں کہ ان کے لیے وہ کچھ چیزیں آسان ہو جائے اور آگے وہ لے کے چلیں۔ وہ ایک حد تک تو ریلیف دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ریلیف دینا ممکن بھی نہیں ہوگا، چونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، انڈسٹری کے اندر بجلی کی کاسٹ زیادہ ہے، لیکن اوور آل مینوفیکچرنگ کے اندر وہ چھوٹا سا پورشن ہے، اس کے اندر اگر پیسے کم بھی ہو جائیں تو اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن میں اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں اس کے اندر یہ چاہیے کہ ہم اپنے بجٹ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے گھریلو بجٹ کو ٹھیک کریں۔ ایک تو ہم ہمیشہ جو ایکویشن بناتے ہیں وہ اس طرح بناتے ہیں، ہماری آمدنی مائنس ہمارے اخراجات از اکول ٹو سیونگ۔ یہ غلط ایکویشن، اور پھر ہم اپنے اخراجات کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح ہماری تنخواہ کے اندر، ہماری آمدنی کے اندر پورے ہو جائیں۔ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آمدنی مائنس سیونگ، کہ ہم کتنی سیونگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایکسپینسز کریں، جس طرح سے بھی ہو اس کے اندر ہم پورے ایکسپینسز کریں، اور کم سے کم 40% ہمیں جو ہے سیو کرنا چاہیے۔ دیکھیے 40% کیوں کرنا چاہیے؟ ایمرجنسی فنڈ آپ کو چاہیے، آپ کو اپنی چھت چاہیے، آپ کو بچوں کی تعلیم چاہیے، شادیاں چاہیے، ان سب کے لیے، اور پھر آپ کو اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے چاہیے کہ انویسٹمنٹ چاہیے جہاں سے آپ کو مستقل آمدنی۔ تو اس لیے آپ کو اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کنٹرول تو اخراجات اس بیس پہ ہو سکتا ہے نا کہ جو آپ کے پاس بجٹ ہو، بجٹ ہی اتنا آؤٹ ہوا ہوتا ہے نہیں، کہ وہ اس میں جو بھی انکم آ رہی ہے ہماری، ایک تو انکم بڑھانے کی کوشش کریں، دوسرا اس انکم کے اندر جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے 40% ہم رکھیں کہ ہم نے یہ بچانا ہی بچانا ہے، اور ان کو انویسٹ کریں اس 40%، اور اس کے بعد باقی کے اندر ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ آج ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہماری بہت کم ہیں، آج بھی ہماری بنیادی ضرورتیں کم ہیں، لیکن ہماری جو آسائشیں ہیں، جو ہماری جو اس کے اندر شوشہ ہے، جو ہمارے برانڈس ہیں، جو ہمارا فاسٹ فوڈ ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ایک فیملی اگر 500 میں کھانا کھا سکتی ہے تو فاسٹ فوڈ کے اندر 5-10 ہزار چاہیے، اور ہوٹلنگ کے اندر 20-25 ہزار چاہیے۔ تو آپ اپنے بجٹ کو پہلے ایک دفعہ کنٹرول کر لیے، آپ اپنے بجٹ کو کنٹرول۔ آج اپنی آمدنی جو بھی آپ کی ہے، جب آپ مشکل حالات میں تھے 10-15 سال پہلے، تو آپ جو چیزیں خریدتے تھے آپ وہ چیزیں استعمال کیجیے۔ ہم اپنے آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات بڑھا لیتے ہیں،
یہ غلط طریقہ ہے. آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات نہیں بنانے چاہیے. آپ کو اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 4 ڈشز بن رہی ہوتی ہیں, اس کے باوجود بچے نہیں کھا رہے ہوتے, اور اس کے بعد بچوں کے لیے اسپیشل چیز بازار سے آ رہی ہوتی. آپ ایک ڈش رکھیے اور اس میں بھی زیادہ تر آپ سبزیاں رکھیے, اور منڈی سے آپ لے کر آئیے. آپ کو سبزی سستی پڑے گی. جب آپ سبزی سستی لیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن سب کے لیے پاسبل نہیں ہو سکتا نا. سبزی پاکستان اور انڈیا میں ہر شہر کے اندر, ہر گاؤں کے اندر سبزی ملتی جیسے ہے آپ اور بتا رہے سستی ہو ملتی ہے. کہ سبزی منڈی جانا سب کے لیے پاسبل نہیں ہے. نہ صحیح, اگر آپ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیں. سبزی منڈیاں شہر کے اندر نزدیک ہیں, صرف کراچی میں ایک دور ہے, باقی سب جگہ نزدیک ہے. آپ ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیے, پبلک ٹرانسپورٹ سے چلے جائیے, اور ساتھ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ محلے والوں کے لیے بھی کچھ سبزیاں خرید لیں, اور جو بازار میں جس ریٹ پہ بکتی ہیں اس سے 20% سستا دے دیجیے. آپ کے اخراجات بھی مینٹین ہوتے رہیں گے اور محلے والوں کو بھی اچھی چیز ملتی چلے جائے گی. تو آپ اس کے وہ سبزی جو بھی جس موسم کی ہے وہ اس موسم کی دوا ہے, وہ اس موسم کا علاج ہے, اس موسم کے مسائل کا حل ہے. اللہ رب العزت آپ نے اس دیا کو ہے. کہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم جب فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹم اور کولڈ ڈرنک اور اس ٹائپ کی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹم سے. دوسری چیز یہ کہ بیماریاں بڑھتی ہیں. اب پچھلے آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 30-40 سال کے اندر پاکستان اور انڈیا میں جو کوکنگ آئل کا کنزمپشن ہے وہ 500 سے 600% بڑھا ہے. اس کے ساتھ بیماریاں بڑھ گئیں, موٹاپا ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, شوگر کا ہے, پرابلم ہے, بلڈ کتنے پریشر پرابلم ہے. ہے. تو آپ اس کو آئل کو کم کرتے چلے جائیے, اور زیرو آئل کوکنگ بھی آپ کو یوٹیوب پہ جائیے تو آپ کو زیرو آئل کوکنگ کے اندر بھی میتھڈ مل جائیں گے. آپ بغیر آئل کے بہت ساری چیزیں پکا سکتے ہیں. تو آپ کا ایک تو خرچہ کھانے کا بڑھ گیا, دوسرا آپ کا جو خرچہ بڑھ گیا ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کا دوائیوں کا. آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے بیمار ہوں گے, آپ کو 10 قسم کی بیماریاں لگیں گی, اور آپ ایلوپیتھی کی دوائیاں لیتے ہیں. آپ جو ہے وہ جو آپ کے کچن میں چیزیں پڑی ہیں اس سے آپ علاج نہیں کرتے. ایلوپیتھی کی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں, اور ایلوپیتھی کی دوائیاں جو ہیں وہ بیماری کو مینیج کرتی ہیں, ختم نہیں کرتی ہیں. وہ اس کی لمٹ کو رکھتی ہیں کہ اس سے کم نہیں ہوگا اور اس سے بڑھے گا نہیں, اس لمٹ کے درمیان رکھتی ہیں. یعنی آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم ہی نہیں کرتی ہے ایلوپیتھی کی دوا. اس کے بجائے آپ اگر آپ اپنا جو اسٹائل ہے, لائف اسٹائل, اسے بہتر کریں گے, سادہ غذا کھائیں گے, اور آپ اپنا واک وغیرہ اور ایکسرسائز کریں گے تو آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. آپ کے خرچے کتنے بڑھ جاتے. آج میڈیکل ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. ہر بندے کے میڈیکل ایکسپینسز, روٹین کی دوائیاں اور دوسری دوائیاں بہت زیادہ ہیں. پھر اکثر بیماریاں آپ دیکھیے لاکھوں کے ایکسپینسز ہو جاتے ہیں. ہاسپٹلائز اگر خدا نخواستہ کوئی ہوتا ہے تو آپ ان سے بچنے کی کوشش تو کیجیے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں بس اتنا نہیں, اور یہ 40% بچانا کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے. آپ اسے بچائیے, آپ کوشش کیجیے. آپ نے پہلے مہینے کے اندر 10% بھی بچا لیا, کوئی بات نہیں, اس کے بعد دوسرے مہینے مزید بچائیے, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے چند مہینوں میں آپ آ جائیں گے آپ اس کے اندر. دوسرا ہمارا بڑا خرچہ جو ہے نا وہ ہمارا لباس کا ہوتا ہے. ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ فیشن ڈیزائننگ کے اوپر چلے جاتے ہیں, ہم اس کے اندر برانڈس کے اندر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد برانڈ کانشیس لوگ بہت ہو گئے ہیں. برانڈ کانشیس. اور ایک سوٹ اگر ہم فرض کیجئے 1000-1500 کا بنا سکتے ہیں تو 25-50 ہزار کا برانڈڈ آ رہا ہے نا. اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ برانڈڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی نیا آ رہا ہے, اس کے اوپر ہم بھاگے جاتے ہیں. اس پہ ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے, اس پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی چیز خریداری نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنی ضرورت کی خریداری کرنی چاہیے. جب گروسری کے لیے جائیں آپ چیزوں کی لسٹ بنا کے جائیے اور اس کے حساب سے. اور اگر کوئی شاپنگ کو آپ جا رہے ہیں تو آپ جتنی بھی چیزیں آپ نے شاپ اراؤنڈ کی ہیں آپ اس کو سلیکٹ کیجئے. آپ خریدیے نہیں اس کو, آپ گھر پہ آئیے, اگلے رات کو سوچئے کہ یہ بجٹ میں آ رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے, کون سی چیز میں شوشاک کے لیے لے رہی ہوں, کون سے ویسے ہی لے رہا ہوں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹینشن کے اندر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ شاپنگ کرو, ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. ڈوپامن ہمارا ریلیز ہوتا ہے, ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمارے کو یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہم نے کیوں خرید لیا, ہم نے پیسے ضائع کیے, اس کے بعد پیسے بھی گئے اور اس کے ٹینشن بھی ہو گئی, تو ہم اسٹریس کے اندر آ جاتے ہیں نا.
پھر ہمارا ہوتا ہے کہ جی نئے ماڈل کا ہم نے فون لینا ہے, نئے ماڈل کی گاڑی لینی ہے, ہم اس کے اندر کبھی بھی سکون سے نہیں آئیں گے. سکون چاہیے ہمیں تو اپنے دماغ کو, اپنے دل دماغ کو بس یہ کہ سکون آپ سے نے رکھنا. لمٹس میں رہ کر آپ آپ نے اپنی لمٹ میں رہ خرچ کوشش کریں, نہیں. اور لمٹس میں رہ کے آپ اپنے اسپینس کو لے کے چلیں کہ جس طرح جس میں آپ کمفرٹیبل بھی رہیں اور ٹینشن بھی نہ ہو اس طرح. تو بس یہ کہ یہ چیزیں تو ہیں, اور بس یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا عوام کے لیے کچھ ریلیف چیزیں مختلف چیزوں میں دینی چاہیے. اور بجلی کا دیکھیں بلز کہاں سے کہاں آتے ہیں, اور مطلب ہر چیز میں پرابلم آ رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں. دیکھیے جو ہمارا ایریا آف کنسرن ہے نا, ہمیں اس کے اندر دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کر. حکومتیں جیسی آ رہی ہیں پچھلے 50 سال سے دیکھ لیں, فوجی حکومتیں بھی پاکستان کے اندر آئیں, جمہوری حکومتیں بھی آئیں, ہر جگہ پہ اخراجات بڑھتے رہے, مستقل اخراجات بڑھتے رہے. کوئی کھانے کی چیز دیکھ لیجیے آپ, تو آپ اپنی بیسک نیڈس اور خواہشات ان کے اندر آپ واضح فرق کیجئے, اور جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے آپ اسے پورا کیجئے, اور سیونگ ضرور کیجئے. ہم سیونگ کرتے نہیں ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں, ہم پھر ادھر ادھر سے پیسے لے رہتے ہیں, اور ایمرجنسی تو آنی آتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم آنا ہوتا ہے. 2008 کے اندر اینرون کا مسئلہ آیا, پوری دنیا کے اندر مسئلے آ گئے. دبئی کے اندر لوگ جو ہے اپنی گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے, اپنی پراپرٹی چھوڑ چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے لگے, کیونکہ وہ جو پیسے بینکوں کے دینے تھے وہ زیادہ تھے, چیز کی ویلیو کم ہو گئی. اور پوری دنیا کے اندر 2008 میں اینرون کا پرابلم جب امریکہ میں آیا, پوری دنیا کے اندر پرابلم آ گیا. اس کے بعد پھر 2019 کے اندر جو ہے لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا, تو اس کے اندر کرائسس آ گیا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو یہ انڈیا جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہوئی, اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو پرابلم آنے ہی آنے, آپ کو اس کا ایڈوانس میں پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے اس کا تدارک کرنا اور اس کا انتظام کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ اس کے اندر اپنے اخراجات کو ہی آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کا ایریا آف کنسرن ہے. اور جو گورنمنٹ والا معاملہ ہے وہ ماشاءاللہ جیسی سرکاریں آ رہی ہیں ایسی آتی رہیں گی, تو ہمیں گورنمنٹ کے اوپر کوئی چھوڑنا نہیں چاہیے, کوئی بھروسہ نہیں کر, خود ہی اسٹیپس لینے ہوں. چلیں ہم نیکسٹ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ اللہ حافظ. حافظ.